رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میرے شوہر میرے برابر میں گہری نیند سو رہے تھے اور ساتھ ہی ہمارا 5 سالہ بیٹا بھی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ آج موسم بہت خراب تھا، طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میرے شوہر اور بیٹا دونوں گہری نیند میں تھے۔ رات کا خاصا پہر گزر چکا تھا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی وجہ یہ طوفانی بارش نہیں بلکہ وہ طوفان تھا جو آج سے تقریباً 6 سال پہلے میری زندگی میں آیا تھا۔ میں لیٹے لیٹے اس جگہ جا پہنچی جہاں سے وقت سالوں پہلے گزر چکا تھا، یعنی کہ جب میں 22 سال کی ہوئی۔ میرا نام ہبا ہے۔ زندگی بہت حسین تھی۔ غم کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتی تھی۔ والد صاحب گورنمنٹ ٹیچر تھے، ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ آپس میں بہت محبت تھی ہمیں، زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میری تو پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، فائزہ کالج جاتی تھی، میں گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی۔ ایک دن امی پڑوس گئی ہوئی تھی، 2 بج رہے تھے، فائزہ کے کالج سے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں باورچی خانے میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کیونکہ آج فائزہ کالج سے لیٹ ہو گئی تھی۔ اتنے میں دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نہایت ہی خوش شکل نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے چشمہ اتارا، اس کی آنکھیں کالی تھی۔ نہ جانے ان کالی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی جو یوں ایک ہی پل میں مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ نہ جانے یہ کون سا جذبہ تھا جو پل بھر میں ہم 2 اجنبیوں کو یوں لگا جیسے ہم ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں۔ خیر، ایک بیش قیمت گاڑی کھڑی تھی۔ ایسی گاڑی ہمارے محلے میں ذرا ہٹ کے بات تھی۔ السلام علیکم، وہ بولا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت اور سحر انگیز تھی، بالکل اس کی شخصیت کی طرح۔ اس کے بولنے پر میں جیسے ہوش میں آ گئی اور اگلے ہی پل مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ یہ میں ہوں۔ یقین نہ ہوا۔ ایک غیر مرد کی طرف خود کو مائل ہوتا دیکھ کر مجھے خود شرمندگی ہوئی۔ دراصل کالج سے نکلتے ہوئے فائزہ کا پاؤں پھسل گیا تھا اور گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی تھی۔ ایسے میں ان صاحب نے اس کی مدد کی اور ان کو گھر تک پہنچایا۔ میں ان کی بےحد مشکور ہوئی۔ اندر بلانا مناسب نہ لگا مجھے کیونکہ امی بھی گھر پر نہ تھی، مگر فائزہ نادان اس کو زور دے کر اندر لے آئی۔ مگر میں جا کر اسی وقت امی کو بلا لائی تھی۔ امی بھی ان کی بہت مشکور ہوئی۔ وہ دیکھنے میں ہی شریف لگتا تھا اور تھا بھی۔ اس کی موجودگی میں بہت غیر محفوظ سا محسوس کر رہی تھی کیونکہ وہ بات تو فائزہ سے کر رہا تھا مگر اس کی چور نگاہ مجھ پر ہی تھی۔ جیسے میں اس کی طرف دیکھتی تو وہ شرم سے سرخ ہو جاتا اور نظر جھکا لیتا۔ شاید یہ سب اس کے بس میں نہ رہا تھا۔ وہی کشش اسے بھی میری طرف پوری طرح کھینچ رہی تھی، مگر اس کی حیا میرے دل کو ایسی بھائی کہ میں پل میں اس اجنبی کی ہو گئی۔ شرم سے پانی تو میں بھی ہوئے جا رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ امی نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی شہاب علی۔ مگر کیوں انٹی؟ ان کے جواب پر امی کا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا۔ سعدیہ کے بیٹے ہو؟ جی مگر… ارے بیٹا، جب تم لوگ بہت چھوٹے تھے تب ہمارے پڑوسی ہوا کرتے تھے۔ ان کے ابو سے تمہارے والد کی اچھی دوستی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ خوشی سے بولے، جیسے مجھ تک پہنچنے کے لیے ان کے راستے ہموار ہو گئے ہوں۔ کچھ ہی پل وہ بیٹھے تھے پھر چل دیے۔ وہ رات میرے 22 سالوں کی تمام تر راتوں سے الگ تھی، مہکتی ہوئی، زندگی کو نئے موڑ پر لے جانے والی۔ دل میں بہت ہلچل تھی مگر میں اس ہلچل کو نظر انداز کرنا چاہتی تھی جو میں چاہ کر بھی نہ کر سکی۔ کچھ ہی دن میں وہ میرے دل پر راج کرنے لگے۔ ان کی آنکھ میں چھپی حیا، ان کا انداز گفتگو، ان کا اخلاق، میں تو بس انہی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ یہی حال ان کا بھی تھا۔ ان کے اور میرے والد پرانے جاننے والے نکلے۔ شاید یہ قسمت تھی جو ہم دونوں کو ملانے کے سبب پیدا کر رہی تھی۔ میں بتا نہیں سکتی تھی۔ ابو نے ان کا کھانا کیا جب وہ اور ان کی بہن بھی آئی تھی۔ مسکان تو ان کے لبوں سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں برتن سمیٹ کر چائے تیار کر رہی تھی کہ مجھے اچانک ان کے وجود کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ میں ان کو یہاں دیکھ کر سٹپٹا سی گئی۔ جی۔ پانی پینے کے بعد وہ گویا ہوئے۔ ہبا، مجھے آپ بہت پسند ہیں۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ ہی کا ہو گیا ہوں۔ یہ میری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ ہے۔ اگر آپ مجھے پسند کرتی ہیں تو اس کو پہن کر باہر آ جائیں، اگر نہیں پہنی تو بھی میں آپ کی مرضی سمجھ جاؤں گا۔
یہ بول کر وہ انگوٹھی وہاں رکھ کے چلے گئے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر پھر بھی میں نے وہی کیا جو دل نے مجھ سے کروا دیا۔ میں نے شاہ زیب کی محبت کی یہ نشانی اپنے وجود کا حصہ بنا لی اور چائے لے کر مہمانوں کے پاس چل دی۔ شاہ زیب بہت بے چین لگ رہے تھے، مگر جیسے ہی میری انگلی میں اپنی محبت کا اقرار دیکھا تو خوشی سے جھوم گئے۔ پہلی بار انہوں نے نظر بھر کر میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر سے میں پانی پانی ہو گئی۔ ایک خاموش مسکان دونوں کے لبوں پر تھی۔ ان دنوں کتنی خوش تھی میں، یوں لگتا تھا جیسے ہواؤں میں ہوں۔ پھر انکل نے ہمیں ایک رات کھانے پر بلایا۔ میں نے جی بھر کر سے انکار کیا۔ اس دن جب ان کے گھر پہنچے تو میری نظر مسلسل شاہ زیب کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ نہ دکھے۔ اچانک ہی میں ایک مضبوط نوجوان سے ٹکرائی، خود کو سنبھال نہ سکی۔ گرتے گرتے انہوں نے سنبھالا تھا۔ غلطی بھی اپنی تھی، مگر ایک غیر کا ہاتھ میری کمر کو چھوا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا تو اچھی خاصی سنا دی۔ ان کو کافی دیر سنانے کے بعد بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ ہاتھ باندھے تابعداری کے ساتھ میری ڈانٹ سن رہے تھے۔ مجھے شرمندگی سی ہوئی، میں وہاں سے چل دی۔ وہ بہت وجیح تھا، بڑی بڑی آنکھیں، ان میں شوخی تھی، مگر مجھے وہ شوخی بالکل نہ بھائی تھی۔ خیر اس کے بعد وہ مجھے نہ دکھا۔ شاہ زیب اس دن کام کے سلسلے میں باہر تھے، میں اداس سی ہو گئی۔ خیر کچھ عرصے کے بعد ایک دن شاہ زیب کی امی اور بہن آئی۔ اسی رات امی نے مجھ سے بات کی کہ شہاب انکل اور ان کی بیوی تم کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو پسند ہے لڑکا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، میں تو خوشی سے کھل اٹھی۔ جیسا آپ مناسب سمجھے امی، یہ بولتی میں وہاں سے چلتی۔ آج وہ لوگ رسم کرنے آئے تھے، شاہ زیب بھی ساتھ تھے۔ وقت رسم میرے چہرے پر حیا دھمکنے لگی۔ شاہ زیب کی والدہ نے مجھے انگوٹھی ڈالی، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار لی گئی جس کو میں نے پہلے ہی اس انگلی میں پہن رکھا تھا۔ یہ شاہ زیب کی محبت کی نشانی تھی۔ میں سمجھ نہ سکی تھی کہ اس انگوٹھی کے اترتے وقت مجھے اس قدر تڑپ سی کیوں محسوس ہوئی تھی۔ خیر مجھے انگوٹھی ڈال دی گئی۔ میں نے شاہ زیب کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر وہ بے تاثر کھڑے تھے۔ اگلے ہی پل مجھ پر قیامت برپا ہو گئی جب میری ساس نے کہا، آج سے تم میرے بیٹے سہیب کی امانت ہو۔ دراصل جس لڑکے سے میں اس دن ٹکرائی تھی وہ ان کا دوسرا بیٹا شاہ زیب کا چھوٹا بھائی سہیب تھا۔ اس نے مجھے پہلی بار دیکھ کر ہی پسند کر لیا تھا، پسند کیا اور مجھ سے عشق کرنے لگا، اور پھر اسی کے کہنے پر یہ رسم کی گئی۔ شاہ زیب بھائی کی محبت میں چپ رہے، میں ٹوٹ گئی، سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ شاہ زیب نے آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تو میں سمجھ گئی کہ اب انکار کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر میں اپنی محبت اور حق کی خاطر ابھی کھڑی ہو بھی جاؤں تو وہ محبوب ہی مجھے اپنانے سے انکار کر دے گا۔ پل میں خوشیاں برباد ہو گئی، میں بے جان مورت بن گئی۔ میری زہیب سے منگنی کے بعد شاہ زیب کبھی ہمارے گھر نہ آئے۔ زہیب کی کزن کی شادی تھی، ہم لوگ بھی مدعو تھے۔ گھر میں کافی گہما گہمی تھی۔ میں ان کے لان میں گمسم بیٹھی تھی، ٹھنڈ بہت تھی، مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ اچانک مجھ پر کسی نے پیچھے سے گرم جیکٹ ڈال دی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ زہیب تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ میں غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو اس نے میری کلائی تھام لی۔ میں نے چھڑانی چاہی تو اس نے مجھ کو کھینچ کر خود کے قریب کیا، جس سے میں اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل نزدیک تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اس کی سانس تک مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے وہ بہت بھلا لگا۔ اس کی اس بے باکی نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ شاہ زیب کا انداز ایسا بالکل نہ تھا، مگر وہ بس ایک ہی پل تھا۔ میں نے غصے اور نفرت سے خود کو اس کی باہوں سے چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں بے بس ہو گئی۔ وہ مسلسل مجھے تکے جا رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں غصے سے بولی۔ اب انتظار نہیں ہوتا، جلد ہی میری دلہن بن کر آ جاؤ نا۔ جانتی ہو میری بہت خواہش ہے تمہیں اپنی دلہن بنے دیکھنا۔ وہ شوخی سے مسکرایا، پھر اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ مجھے وہ زہر لگا۔ میں نے اس کو کھڑی کھڑی سنا دی، مگر وہ مسلسل مسکراتا ہی رہا۔ میں وہاں سے چل دی، مگر اس کے وجود کی مہک ابھی تک میرے انگ انگ میں بسی تھی۔ اتنے قریب آج تک میرے کوئی نہ ہوا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا۔ بس پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہ پیار لوٹاتے نہیں تھکتا تھا اور میں اسے ذلیل کرتے نہ تھکتی۔ وہ بیچارہ تو ایسا کرنے کی وجہ بھی نہ جانتا تھا۔ اس نے میری ہر بدتمیزی، ہر بد سلوکی کا جواب بس نرمی اور محبت سے دیا۔ میں ان دنوں بہت تکلیف میں تھی۔
किस्मत का सारा गुस्सा उस पर उतार देती। 6 माह यूं ही गुजर गए। अब हमारी शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। ज़ुहैब तो खुशी से पागल थे इन दिनों, और मैं जिंदा लाश बन गई। अपने महबूब को सारी उम्र अब जेठ की शक्ल में देखना था। मैं बहुत दुआ करती थी कि कोई ऐसा रास्ता पैदा हो जो मुझे और शाहज़ेब को एक कर दे। वक्त पर लगाकर उठता रहा और मैं ज़ुहैब की दुल्हन बन गई। बारात बहुत धूमधाम से आई। बहुत शानदार बारात थी। कितनी चाहत से ज़ुहैब मुझे ब्याने आया था। वो रात उसके अरमानों से सजी थी। उसका चेहरा तो चांद की तरह दमक रहा था। मुस्कुराहट एक पल को भी चेहरे से गायब न हुई थी। आखिर हमारा निकाह हो गया। अब मैं पूरी तरह से ज़ुहैब की हो गई। अब तो मुझ पर सिर्फ और सिर्फ उसी का हक था, यहाँ तक कि मेरे ख्यालों पर भी। अपनी बेबसी पर मैं खून के आंसू रो रही थी। वक्त रुखसती आ गया। मैंने इरादा कर लिया कि अब भी शाहज़ेब की जगह किसी को न दूंगी। मुझे इस पल ज़ुहैब के वजूद से नफरत महसूस होने लगी। उम्र भर मैंने इसको इस नफरत की आग में जलाने का फैसला कर लिया। मैं उरूसी लिबास पहने घूंघट ओढ़े ज़ुहैब की सेज पर बैठी थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और मेरी सास फुफ्फो, ज़ुहैब की फुफ्फो, बौखलाई हुई कमरे में दाखिल हुई। सुनो बेटा, ज़ुहैब का कार का एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत जख्मी है, मगर हॉस्पिटल ना जाने की जिद बच्चों की तरह कर रहा है। हमने पूरी कोशिश की मगर वो नहीं माना। बोलता है जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही होना चाहिए। तो बेटा तुम ध्यान रखना और बस किसी तरह इसको हॉस्पिटल के लिए तैयार कर लो। फिलहाल तो हमने उसकी बात रख ली है और वो होश में है। खतरे की कोई बात नहीं है, परेशान ना हो बच्चे, ठीक है ना। ये बोलकर वो चली गई, मगर मैंने जितना सुना मुझ पर बिजली गिरा गया। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुला। ज़ुहैब अंदर दाखिल हुए। इनका बदन जगह जगह से जख्मी था और खून रस रहा था। नीली शेरवानी खून खून हो गई थी। चोटें मामूली न थी। मैं परेशान हुई मगर जाहिर न किया और बेरुखी से बैठी रही। वो बेड पर करीब आकर बैठ गए। तकलीफ से चेहरा सुर्ख हो रहा था। उनकी 2 पसलियां भी टूटी हुई थी, मगर मैं इस बात से बेखबर थी। हमारी बेगम से सब्र नहीं हुआ क्या? घूंघट खुद ही उठा लिया। वो हस्बे आदत गहरी मुस्कुराहट के साथ बोले, मैं आपकी बेगम नहीं हूँ, ये बात सहन नशीन कर ले। मैं गुस्से से बोली, तो हमेशा की तरह हंस दिए। अच्छा, निकाह किया है मैंने तुमसे बेगम। वो बगौर मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए मुझे सताने के अंदाज में बोले। मैं उन्हें उनकी तरफ जब नजर उठाकर देखा तो महसूस हुआ वो खासी तकलीफ में थी। आप आराम करें, ज्यादा बात आपके लिए ठीक नहीं है, इस वक्त लेट जाएं। ज़ुहैब, मैंने जिंदगी में पहली बार उनसे नरमी से बात की थी, जिस पर वो मुझे हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से देखने लगे और फिर मुस्कुराकर बेड के ताज से टेक लगाकर बैठ गए। उन्होंने तकलीफ से आंखें बनीची थी, मगर मेरे मोहब्बत भरे रवैये की उनके चेहरे पर चमक भी जरूर थी। मैंने उठकर उनका तकिया दुरुस्त किया और उनको ठीक से बिठाया। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मुझसे किस शिद्दत की मोहब्बत करते थे। मेरा दिल एकदम ही नरम पड़ गया था, या फिर ये निकाह की ताकत थी शायद। मैं खामोश बैठी रही और काफ़ी देर मेरी खूबसूरती की वो तारीफ करते रहे। फिर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मेरे चेहरे पर आई एक लट को उन्होंने बहुत प्यार से मेरे चेहरे से हटाया। मेरी नज़र अचानक बेडशीट पर पड़ी तो वो खून से भरी हुई थी। ज़ुहैब, आप क्या बचपना कर रहे हैं? आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, अभी की अभी। मैं गुस्से से बोली। वो बस बैठे मुझे देखकर मुस्कुराते रहे। एक बार सीने से नहीं लगोगी? उन्होंने बाजू फैलाया। वही पल था जब हर मोहब्बत मान पड़ गई और निकाह का तकद्दुस मजबूत साबित हुआ। एक ही पल में दिल इस मेहरबान को जीवन साथी मानने पर तस्लीम हो गया। यूं लगा कि मेरी मोहब्बत पर सिर्फ मेरे शोहर का हक है, किसी गैर का ख्याल एक गुनाह के अलावा कुछ भी नहीं। एक पल में मैंने अपना माजी भुलाकर सच्चे दिल से खुद को हमेशा हमेशा के लिए ज़ुहैब के सपुर्द कर दिया और रोते हुए उनके सीने से लग गई। बिल्कुल पागल हैं आप ज़ुहैब, छोटे बच्चों की तरह कर रहे हैं। कहीं भाग जाती क्या मैं, जो यूं इस हालत में आप। उन्होंने मेरे होंठों पर उंगली रख दी। तुम नहीं जानती मेरी जान, ये पल मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं। इस वक्त के लिए मैंने कितना इंतजार किया है। याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी ख्वाहिश है तुम्हें अपनी दुल्हन बने बैठे देखना। तो कैसे जाने देता इन पलों को। ये बोलते हुए इनकी आंखें नम हो गई थी। काश तुम मेरी होती हिबा। पहली बार मैंने ज़ुहैब की आंखों में आंसू और मायूसी देखी थी। मैं कहना चाहती थी कि मैं आप ही की हूँ,
مگر کہہ نہ سکی۔ انہوں نے مجھے ایک چین منہ دکھائی میں پہنائی، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لی آنکھیں بند کر کے سکون سے لیٹ گئے۔ زہیب زیادہ باتیں نہ کریں، آپ آرام کریں، میں بولی، مگر دوسری طرف کوئی جواب نہ ملا۔ زہیب، میں نے زور سے ہلایا، جواب نہ پا کر میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ زہیب، اب میں نے ان کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا تو ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی، مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ میں چیخ اٹھی، میری چیخ سن کر وہاں گھر والے بھی آ گئے اور بس پھر کچھ ہی دیر میں گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نہیں، میں بے اختیار زہیب کے سینے سے لپٹ گئی، مگر آج انہوں نے حسب عادت شرارت کے ساتھ مجھے اپنے بازوں کی گرفت میں نہیں لیا۔ میرے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونجنے لگے، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں، اور قدرت نے مجھے میرے کہے الفاظ کی ایسی سزا دی کہ بس کچھ ہی دیر میں واقعی اب میں زہیب کی بیگم سے ان کی بیوہ ہو گئی تھی۔ زہیب کے چلے جانے کے بعد گھر والوں نے شاہ زیب اور میری شادی کر دی، وہی جس کی شادی کے میں خوف دیکھتی تھی۔ اسی سے شادی کے لیے میرا دل بالکل تیار نہ تھا، خود کو زہیب کی امانت سمجھتی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی باتوں سے محبت کی میں نے، جو وہ مجھ سے کہا کرتے تھے۔ میں بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، حالت بہت خراب ہو گئی تھی، یوں لگتا جیسے زہیب ابھی آ جائیں گے۔ دل ان کی موت کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں خود کو اب ہمیشہ زہیب کی ہی امانت بنا کر رکھنا چاہتی تھی، مگر گھر والوں کے زور دینے پر میری شاہ زیب کی شادی ہو گئی۔ مجھے شاہ زیب نے اپنی محبت کے سہارے نئی زندگی دی، ورنہ میں تو زہیب کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ ہاں، میں نے چاہا تھا کہ کوئی ایسا راستہ بنے کہ میں اور شاہ زیب ایک ہو جائیں، مگر وہ دعا اس صورت پوری ہوگی میں نے سوچا نہ تھا۔ مجھے شک تھا کہ جیسے ان کی موت کی ذمہ دار میں ہی ہوں، مگر پھر ایک دن وہ شک یقین میں بدل گیا جب ہمارے ڈرائیور سے اس بات کے بارے میں میری تفصیلی بات ہوئی۔ جب اس نے بتایا کہ بارات جب واپس لوٹ رہی تھی تب زہیب صاحب نے بہانے سے مجھے اور گاڑی میں بیٹھی ان کی امی اور پھپھو کو دوسری گاڑی میں بھیج دیا، پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا۔ ڈرائیور کی بات نے مجھے بے چین کر دیا، تو کیا زہیب نے جان بوجھ کر؟ مگر کیوں؟ وہ تو بہت خوش تھی، اور جلد ہی مجھے میرے اس سوال کا جواب مل گیا جب شاہ زیب نے مجھے بتایا کہ تمہارے نکاح کے بعد جو تم مجھ سے ملنے آئی تھی اور مجھ سے شکوہ کر رہی تھی، وہ سب کچھ زہیب نے سن لیا تھا اور وہ حقیقت جان گیا تھا۔ تب وہ میرے گلے لگ کر بہت رویا اور بار بار خود کو ہم دونوں کا قصوروار ٹھہرانے لگا، مگر میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، اب کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ آج زہیب کو گئے اس دنیا سے 6 سال ہو چکے ہیں، مگر وہ شادی کی رات آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے، آج بھی مجھے اس کی یاد آتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا وہ محبت تھی جو میں نے شاہ زیب کو پہلی نظر دیکھتے ہی کی، یا وہ محبت تھی جو نکاح کے بعد میں نے زہیب کے لیے محسوس کی۔ آپ کو یہ شارٹ سٹوری کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی